استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب جو ہے غیب پر ایمان کے معنی اس کی تفسیر میں جو ہے بتا رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے معنی کیا ہیں؟ کیا فقط اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ غیب ہے، ایک خدا ہے، وحی ہے، ملائکہ اور فرشتے ہیں، آسمانی کتاب کا غیبی سر چشمہ ہے، قیامت کا ایک دن ہے؟ اسی طرح یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک امام زمانہ موجود ہے۔ کیا یہی غیب پر ایمان ہے اور یہیں اس کا اختتام ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ غیب پر ایمان اس وقت غیب پر ایمان ہے جب انسان اپنے اور غیب کے درمیان ایک رابطے پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ ہم یہ ایمان رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ غیب ایک الگ چیز ہے اور ہم ایک جداگانہ چیز۔ ہمیں غیبی امداد پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پوشیدہ اور غائب خدا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے امداد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے طاقت طلب کرتے ہیں۔ یہ مدد طلب کرنا ہے۔ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، وہ طاقت جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اسی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر طاقت کا سرا تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم تجھ سے قوت چاہتے ہیں، تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، تجھ سے ہدایت کے طالب ہیں۔ شب جمعہ میں جو ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، میرے اعضاء و جوارح کو قوت عطا فرما، لیکن اپنی خدمت کی خاطر اپنے آپ کو خدمت کے لیے آمادہ غلام ظاہر کرتے ہیں، خدا سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے طاقت چاہتے ہیں۔ نہ صرف اپنے اعضاء و جوارح کے لیے قوت چاہتے ہیں، بلکہ اپنے دل، اپنے عزم و ارادے کے لیے بھی تجھ سے قوت طلب کرتے ہیں۔ خدایا، میرے دل کو عزم و ارادہ عطا فرما، میرے ارادے کو مضبوط فرما۔ بنیادی طور پر دعا سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اپنے لیے غیب پر ایمان رکھتا ہوں، خود اپنے لیے نہیں۔ ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے جو اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ دین و مذہب اور فلسفہ الہی کے درمیان جو فرق پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فلسفہ الہی، البتہ وہ فلسفہ الہی جنہوں نے مذہب اسلام سے مدد نہ لی، وہ زیادہ سے زیادہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں جو دنیا سے جدا ہے، اور ایک ایسے غیب کے معتقد ہوتے ہیں جو شہود سے جدا ہے۔ ایک ستارہ شناس انسان کی طرح جو کہتا ہے کہ منظومہ شمسی میں نیپچون نام کا ایک ستارہ دریافت ہوا ہے، کہکشاں میں فلاں چیز دریافت ہوئی، بہت اچھا ہوا ہے تو ہوا کرے، میرا اس سے کیا تعلق؟ لیکن دین میں اصل حیثیت اس تعلق کو حاصل ہے جو بندے اور خدا کے درمیان، جو ہمارے اور عالم غیب کے درمیان برقرار ہوتا ہے۔ دین ایک طرف تو ہمیں عمل اور کوشش پر ابھارتا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ میں خدمت پر، دوسری طرف کہتا ہے کہ غیب اور یہاں کے درمیان معنوی تعلق اور رابطے پائے جاتے ہیں۔ تم دعا کرو، تم طلب کرو، تم مدد کی درخواست کرو، اس طرح تم ایک پوشیدہ راستے سے، جسے تم خود بھی نہیں جانتے، اپنے مقصد اور نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ کہتا ہے صدقہ دو، وہ ایک پوشیدہ راستے سے جسے تم نہیں جانتے بلاؤں کو دور کر دے گا۔ دعا کرو، البتہ اس کے شرائط ہیں۔ اگر دعا ان شرائط کے ساتھ کی جائے تو ایک پوشیدہ راستے سے آپ کے لیے اس کی قبولیت ہو جائے گی۔ ارادہ کرو، اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مخصوص موقع پر، مشکل گھڑی میں آپ کے دل میں ایک بات ڈال دے گا، آپ کو غیب سے مدد پہنچ جائے گی۔ غیبی امداد کا ایک قاعدہ ہے، البتہ غیبی امداد کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں
اور کہیں کہ اے غیب آ اور میری مدد کر۔ نہیں، غیبی امداد قانون اور شرائط رکھتی ہے، لہذا بات یہ ہے کہ ہم غیب پر اور خاص شرائط میں غیبی امداد پر ایمان رکھیں۔ لہذا اہم بات یہ ہے کہ ہم غیب پر اور خاص شرائط میں غیبی امداد پر ایمان رکھیں۔ بنیادی طور پر خود وہی غیبی امداد ہے، لیکن اجتماعی انسانی کے پیمانے پر جس مقام پر انسانی علم، انسانی عقل، انسانی عمل کی دسترس نہیں ہو سکتی، جس مقام پر حس نہیں پہنچ سکتی، عقل اور فکر نہیں پہنچ سکتے، وہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگوں کے ذریعے جو پیغمبر کہلاتے ہیں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسے غیب سے مدد پہنچانا ہے، وہ مقام جہاں انسان عاجز و ناتواں رہتا ہے۔ اب جب کہ انسان اپنی کوششیں کر چکا ہوتا ہے، اپنا کام انجام دے چکا ہوتا ہے، اب ناتواں اس کی قدرت میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ یہ غیبی امداد کا مقام ہے۔ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتا ہے، اے لوگو، اللہ کی نعمت کو فراموش نہ کرو۔ تم انسان، نہ صرف تو عرب بلکہ تمام انسان ایک انتہائی خطرناک گھاٹی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور عنقریب یقینی طور پر گرنے والے تھے کہ ایسے میں خدا نے اس پیغمبر کے ذریعے تمہیں نجات دی، تمہیں آزادی دی، تمہاری گلو خلاصی کی۔ یہ غیبی امداد ہے اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایمان انتہائی مفید اور محافظ ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا ہے یا نہیں، میرا سامنا ہوا ہے، اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسے تجربے مجھے ہوئے ہیں کہ بسا اوقات انسان اس طرح محسوس کرنے لگتا ہے کہ اگر وہ اس راستے پر چلے جسے اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے، تو اس کی عقل و فہم اور فکر سے بالاتر کچھ تائیدیں، کچھ غیبی اور خفیہ حمایتیں ہیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس قسم کا ایمان کس قدر انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسانی زندگی لیے کتنا مفید ہے۔ آیت اللہ بروجردی کی داستان اور مشہد جانا۔ ایک واقعہ ابھی مجھے یاد آیا ہے، اگر اسے نہ سناؤں تو افسوس رہے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اپنی تقریروں میں سنا بھی چکا ہوں۔ یہ قصہ آیت اللہ بروجردی علی اللہ مقاموں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے خم آنے سے پہلے ہی میرے ان سے ارادت پر مبنی قریبی تعلقات تھے۔ میں بروجرد گیا تھا اور وہاں ان کی خدمت میں ہوا کرتا تھا۔ وہ حقیقتاً ایک متقی اور سچے موحد انسان تھے۔ آپ حضرات یہ نہ کہیے گا کہ جو کوئی بھی مرجع تقلید بنے گا وہ موحد تو ہوگا، توحید کے بھی درجات ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم آپ سے موازنہ کیا جائے تو مراجع تقلید ہماری اور آپ کی توحید سے کہیں زیادہ بلند درجے پر توحید کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب موحد کہتا ہوں تو ایک بہت اعلیٰ درجے کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ وہ ایسے شخص تھے جو اپنی زندگی میں توحید کو لمس کرتے تھے۔ انہیں خدا کی مدد و حمایت پر عجیب انداز کا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ قم میں آمد کا ان کا پہلا سال تھا۔ وہ مشہد جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شاید انہوں نے منت سی مانی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ بیمار ہوئے تھے، وہ مشہور بیماری جس میں آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انہیں بروجرد سے تہران لا کر آپریشن کیا گیا تھا، اور بعد میں علماء قم کی درخواست پر وہ قم تشریف لے گئے۔ انہوں نے دل میں نظر کی ہوئی تھی کہ اگر خدا انہیں شفا عنایت فرمائے تو وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ 6 ماہ قم میں رہنے کے بعد گرمیاں آ گئیں تو انہوں نے مشہد جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن انہوں نے اپنے دوستوں اور اصطلاحاً اپنے حساب سے ذکر کیا کہ میں مشہد جانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے
جو کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ بتا دے۔ اصحاب نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ سے عرض کر دیں۔ ان کے خاص ساتھی جو اس وقت ایک مرجع تقلید ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے، بحث کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ آقا بروجردی کا مشہد جانا خلاف مصلحت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہیں جانتے تھے، لیکن اس زمانے میں ابھی تہران کے لوگ انہیں نہیں جانتے تھے، خراسان کے لوگ ان سے واقف نہیں تھے، اور مجموعی طور پر ایران کے لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ لہذا وہ عزت و احترام جس کی یہ عظیم ہستی حقدار ہے وہ نہیں ہوگا، ابھی رہنے دیں، 2-1 سال اور یہیں رہیں۔ اپنی نظر کے لیے انہوں نے صیغے کا تو پڑھا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نظر شرعی ہوگی ہو، اپنے دل ہی میں انہوں نے یہ نیت کی ہے، جب وہ مشہور ہو جائیں اور ایران کے لوگ انہیں پہچاننے لگیں تو اپنی شانہ شان عزت و احترام کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر انہوں نے دوبارہ فرمایا تو ہم ان کو اس ارادے سے باز رکھیں گے۔ چند دن بعد محفل کے دوران آیت اللہ بروجردی نے دوبارہ فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ آپ کے تمام دوستوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کیا۔ کسی نے کہا حضور آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، اس وقت صرف گاڑی ہوا کرتی تھی، ہوائی جہاز نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، ممکن ہے ٹانکے کھل جائے۔ دوسرے نے کوئی اور چیز کہی، لیکن ایک ساتھی کی زبان سے بات نکل گئی کہ آپ کو کیوں مشہد نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میں مشہد نہ جاؤں، اس کی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایران کے لوگ آپ کو نہیں پہچانتے ہیں، اور جس عزت و احترام کے آپ حقدار ہیں وہ نہیں ہوگا۔ ان صاحب نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی آقا بروجردی نے یہ جملہ سنا لرز اٹھے۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ کہنے لگے میں نے اللہ سے 70 برس کی عمر پائی ہے، اور اس مدت میں اللہ نے مجھ پر بہت سے فضل کیے، اور ان میں سے کوئی ایک فضل بھی میری تدبیر سے نہیں بلکہ تقدیر سے ہوا ہے۔ میں ہمیشہ اس فکر میں رہتا تھا کہ دیکھو خدا کی راہ میں میری ذمہ داری اور فریضہ کیا ہے۔ کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس پر چلتے ہوئے ترقی کروں گا یا تنزلی، میری شخصیت اونچی ہوگی یا نہیں۔ میری سوچ ہمیشہ یہ تھی کہ اپنی ذمہ داری ادا کر دوں، آگے جو بھی ہو وہ تقدیر الہی ہے۔ حیف ہے کہ اب 70 سال کی عمر میں خود اپنے لیے کوئی تدبیر کروں، جب میرا خدا ہے، جب مجھ پر خدا کی عنایت ہے، جب میں آپ کو ایک بندے اور ایک فرد کی صورت میں دیکھتا ہوں، خدا بھی مجھے فراموش نہیں کرے گا، میں مشہد جاؤں گا۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ مرد الہی فوت ہوا، روز بروز خدا نے اس کی عزت میں اضافہ کیا۔ کیا آیت اللہ بروجردی کی نعوذ باللہ خدا سے کوئی رشتہ داری تھی جو ان پر اللہ کا فضل و عنایت ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ افراد کے لیے، معاشرے کے لیے اور انسان کے لیے خدا کی امداد کا ایک قاعدہ ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کے بارے میں فرمایا کہ خدا نے دنیا کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑا اور لاوارث چھوڑے بھی کبھی نہیں۔ جس وقت دنیا ایسے مقام پر پہنچے گی کہ واقعاً انسانیت کو خطرہ لاحق ہوگا تو خدا انسانیت کو ایک انسان کے ذریعے نجات دے گا۔ یہاں پہ میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جسے اس وقت بھیجا جائے گا جب لوگ اختلاف اور زلزلوں میں مبتلا ہوں گے۔ اہل آسمان اور اہل زمین سے خوش ہوں گے، مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں گے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ صحیح طریقے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان کے درمیان مساوی طور پر مال تقسیم ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد